میرے بھائی اصالت خان نے بھی وہی کیا جو ترکوں کا شیوا تھا۔ شاید تمہیں علم نہیں کہ ہم ترکوں کے بارے میں کیا پیش گوئیاں ہیں۔ ہمارے بارے میں تو کہا گیا ہے کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو جب تک یہ تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑے رکھیں۔ جنگ میں ان کو شکست دینا ناممکن ہے۔ فتح اور کامرانی ہم ترکوں کا مقدر ہے۔ ترک احسان کرنا جانتے ہیں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اس احسان کا بدلہ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو ثمرات دے؟ کتنے ترک ہیں ہم؟ گنتی کے ترک بس، جن کی تعداد چند گھرانوں تک محدود ہے، لیکن پکھل کی وسیع سلطنت پر حکمرانی کسی موضع سے کم نہیں تھی۔ یہ اسی پیشگوئی کا نتیجہ ہے جو صدیوں پہلے ترکوں کے بارے میں کر دی گئی ہے۔ ایک عرصہ تک ترکوں کے نصیب میں حکمرانی لکھ دی گئی ہے۔ اصالت خان کا بھائی بولا، اصالت خان ہمارے احسان کو بزدلی سمجھا جائے گا، ہمارے دست شفقت کو ہماری کمزوری تصور کیا جائے گا۔ تاریخ احسانوں کو نہیں دیکھتی بلکہ نتائج پر حال اور مستقبل کے فیصلے کرتی ہے۔ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ترکوں نے بغیر مزاحمت کے پکھل غیروں کے حوالے کر دیا۔ اصالت خان کے لہجے میں بے نیازی تھی۔ بھائی کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، تاریخ صرف اتنا یاد رکھے گی کہ ترکوں نے ہلاکہ بدر کیے ہوئے خاندانوں کو پناہ دی، ان بے آسرا اور والیوں کے ستم زدہ لوگوں کے لیے پکھل کے دروازے کھول دیے۔ تاریخ اتنا یاد رکھے گی کہ ترکوں نے پکھل میں نئے خاندان آباد نہیں کیے بلکہ ترکوں نے کئی نسلوں کو فنا ہونے سے بچایا۔ ترک اب پھیل جائیں گے، اور جن کو ترکوں نے پکھل میں پناہ دی وہ انہی علاقوں تک محدود رہیں گے۔ پکھل کو ترکوں کا خیر آباد کہنا، ترکوں کا یوں منتشر ہونا، غیر آباد علاقوں کو پھر سے آباد کرنا، یہ تو منشاء خداوندی ہے اور کسی نئے معرکے کی تیاری۔ ترکوں کو ایک بار پھر سے نئے دشمن کا سامنا کرنا ہے، پہلے سے زیادہ مضبوط دشمن کا سامنا۔ تم صرف ان لوگوں کا سوچ رہے ہو جن کو ترکوں نے پکھل کی سرزمین پر پناہ دی، لیکن میرے سامنے ایک نیا دشمن ہے جو پناہ کی غرض سے نہیں آیا، جس کو سر چھپانے کے لیے صرف جگہ درکار نہیں، وہ للکارتا ہوا ہمارے علاقوں میں گھس آیا ہے، جو محض ایک علاقے تک محدود نہیں رہے گا بلکہ وہ وسعت جا رہا ہے، وہ ایک نئی سلطنت کو رائج کرنا چاہ رہا ہے۔ اصالت خان کا بھائی اس نئے دشمن سے ناآشنا تھا۔ وہ سوالیہ نظروں سے اصالت کو دیکھ رہا تھا۔ اصالت خان اپنے بھائی کے تجسس کو بڑھاتے ہوئے بولا، بہت عرصے کے بعد ایک ایسے دشمن سے ملا ہوں جس نے اصالت خان کو ایک بار پھر گھوڑے کی پیٹھ پہ بٹھا دیا ہے۔ رات کی تاریکی کا سفر تو میرے خیموں تک محدود ہو گیا تھا، لیکن یہ دشمن تو میری کمزور ہڈیوں کو جلا بخش رہا ہے۔ اس دشمن نے ایک بار پھر سے مجھے تلوار اٹھانے پر آمادہ کیا ہے۔ اب نئی جنگوں، نئے معرکوں کا آغاز ہوگا۔ قدرت ہم سے کوئی بڑا کام لینا چاہ رہی ہے۔ میں قدرت کے اشاروں کو سمجھ چکا ہوں۔ میں فطرت کی اس پکار پہ لبیک کہتا ہوں۔ اصالت خان کا بھائی
متجسس انداز میں بولا، اصالت خان کون سا دشمن؟ ترکوں کو تو کئی قبائل سے برسر پیکار ہونا ہے۔ پکھل کے گرد و نواح میں موجود تمام قبائل پکھل کے حصے کر چکے ہیں۔ ہمارے سامنے کوئی ایک دشمن نہیں بلکہ کئی دشمن ہماری طاق میں بیٹھے ہیں۔ سلطان بولا، جس دشمن کا تذکرہ تم کر رہے ہو وہ دشمن تو نہیں، یہ پکھل کے گرد و نواح کے وہ پڑوسی ہیں جن پر ان کی آبائی زمین کو تنگ کر دیا گیا تھا۔ یہ حملہ آور نہیں ہے، یہ وہ قبائل ہیں جن کو سوات اور دیگر علاقوں سے گر بدر کیا گیا تھا۔ میرا دشمن تو وہ ہے جو ہزارہ کی طرف پیش قدمی کر چکا ہے، جس کا ایک مختصر سا گروہ بحالی میں آباد ہے۔ سلطان کا بھائی حیرت سے بولا، خالصہ جوان سکھ؟ سلطان، ہم ایک وقت میں کتنے محاذوں پر لڑیں گے؟ ہم ان خالصہ جوانوں سے برسر پیکار ہو کر اپنی طاقت مزید کمزور کریں گے۔ ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں، یہی ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔ سلطان کی آواز بلند ہوئی، ان کی طرف دوستی کا ہاتھ؟ مطلب سمجھتے ہو کہ مستقل غلامی؟ بحالی اب ترکوں کی آماجگاہ بنے گی۔ یہ اسی صورت ممکن ہے جب حملوں کا سلسلہ جاری رکھا جائے۔ ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کا مطلب ہے بحالی میں ایک محکوم کی طرح رہنا۔ تم یہ کیسے گوارا کرو گے کہ پکھل کے سلطان اپنے ہی دیس میں ماتحت بن کر زندگی گزاریں؟ اصالت خان، سکھ تو یہاں صدیوں سے آباد ہے۔ اس علاقے کو آباد کرنے والے، حتیٰ کہ اس کو بحالی کا نام دینے والے بھی سکھ ہیں۔ کیا ہم ان کو ان کی آبائی زمین سے نکال دیں گے؟